ان کا وقت صحیح گزرے گا. نماز میں، تلاوت میں، تعلیم میں، تسبیحات میں، تشکیل میں، وصولی میں، جتنے بھی ہمارے کام ہیں سب میں یہ خطے وار جماعت اگر مضبوط ہے، فکر مند ہے، دعا ذکر میں بھی ہے، جو کام دیا گیا ہے، جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری پر برابر جمے ہوئے ہیں، اللہ پاک اس کا نتیجہ دکھائیں گے. اگر یہ جماعت میں غفلت آ گئی، اس جماعت میں ماشاءاللہ 25 آدمی ہیں، 5-7 آدمی تو بہت فکر کر رہے ہیں کہ اللہ یہ مجمع جڑ جاوے، تشکیل ہو جاوے، کوئی باہر نہ جاوے، اور 2-5-10 آدمی آرام کر رہے ہیں کہ بھئی یہاں تو اچھا، بہت اچھا ہوا، بہت تھک گئے تھے دکان میں، کھیت میں، بہت اچھا، یہاں نیند آ رہی، آرام. 2-5 آدمی کھانے کے لیے چکر میں ہیں، کیا آئٹم بنی ہے بازار میں، اور یہ فکر بٹی ہوئی ہے. 3-4-5 آدمی کی تو سونے کی فکر ہے، 4-5 کی تو کھانے کی فکر ہے، 4-5 کی خطے وار جماعت. تو جماعت کی فکر کہاں ہے یہ؟ اور اس کے اثرات گرتے ہیں. کہتے ہیں نا اجتماعی قلوب ہو، اتحاد فکر اور نہج صحیح، اس جماعت پر اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بھی دکھاتے ہیں کہ بھئی اس جماعت کی تو ایک ہی فکر ہے کہ یہاں سے نقد جماعت نکلے، یہاں کیسے مسجد وار جماعت بن جاوے. وہ جماعت کی فکر اندر کی، اور تھوڑی چلت پھرت پر اللہ تعالیٰ وہاں سے نقد جماعت بنا دیتے ہیں. کیوں بھئی؟ کھانا پینا کوئی بات نہیں یار، تم 5-6 آدمی کھا لو. ہم ایک مرتبہ جماعت لے کے گئے، ارے بھائی میں نے کہا 10 بج گئے رات کے. کام بولے امیر صاحب آنے میں دیر بھی لگ سکتی ہے، آپ لوگ کھا لو، فکر مت کرو ہماری. اب دیکھو جماعت کی فکر ہے. اور 12 بجے ساتھی کو لے کر آئے، تو فکر تھی تو جماعت بن گئی اور روانہ ہو گئی. ایسے فرمائے یہ اجتماع ہے ہمارا، سمجھ میں آئے؟ کھانا پوری نہیں ہے. تقریباً سمجھ لو 20,000 اللہ پاک 25,000 جتنا بھی مجمع بھیج دے رہے، یہ سب امانت، یہ ذمہ دار آپ سب ہیں، ہم سب ہیں، سمجھے؟ اس لیے دیکھو غفلت نہ کریں. کھانا پینا، بازاروں میں چکر لگانا یہ بالکل بند کر دے 3 دن کے لیے. اور عافیت سے جو ہمارا اجتماعی کا کھانا مل جائے وہ کھا لے رہے، اپنے پاس سوکھا وغیرہ ناشتہ ہے وہ کر لے. لیکن گھومنا، یہ مجمع بازار میں گھومے، یہ تو مناسب بات نہیں ہے. باہر نکل کر باتیں کرے، واٹس ایپ کھول کے بیٹھے، یہی اثرات پڑیں گے اس مجمع پر، کہ یہ مجمع یہ کر رہا ہے، اس کے اثرات وہاں پڑیں گے. اس لیے بیداری کے ساتھ مسجد وار جماعت کو کام کو انجام دے بھائی، فکر کے ساتھ. ہر ساتھی پوری جماعتوں کے لیے دعا مانگے، اے اللہ جو کام ہمیں دیا گیا ہے اس پر ہمیں استقامت دے، اس میں تو ہماری رہبری فرما، تو اس میں ہماری مدد فرما. اللہ سے مدد مانگتے، ہم تو کمزور ہیں اللہ پاک. تو بھائی یہ جو فرمایا نا، یہ خطے وار جو جماعتیں ہیں بھائی، یہ پورے اجتماع کے وقت کو صحیح گزارنے کی ذمہ دار جماعت ہیں. اس لیے بہت فکر کے ساتھ. اور دیکھو اس میں کل رات کو میں نے دہرایا تھا، پھر سے بھی کہہ رہے ہیں بھائی کہ بھائی دیکھو اس جماعت کے اندر بہت سارے کام ہیں. ایک تو ہے کہ بھائی تشکیل کی جماعت، یہ کوئی جماعت نہیں بنانی ہے، لیکن مجمع میں آپ لوگوں کو جو 12 گالے دیے، 12 دیے نا حسیب بھائی، کتنے؟ ایک جماعت کو 12 گالا ملے، یہ 12 اس طریقے سے، اور یہ پٹھے بھی لگا دیے ہر جگہ، کتنی جماعت یہاں سے لے کے وہاں تک ہے، اور 12 گالے ہمیں سنبھالنے ہیں. اس میں بیان پورا ہوگا، پھر تشکیل ہوتی ہے. دیکھو اس میں بہت یہ فکر مند رہے جماعت، مجمع کو جمانے کی بھی بات ہے. جو لوگ اٹھ گئے نا وہ نہیں بیٹھتے ہیں، یہ بزرگوں کا قول ہے. جو اٹھ گیا اور چلنا شروع کیا پھر کوئی نہیں بیٹھے. آپ کو لگے کہ یہ اٹھنے والے ہیں تو ہمارے یہ ساتھی ان کو لے کے بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھو، اللہ قبول فرماؤ. دیکھو مجلس مقصد، جاؤ نہ جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن دیکھو مجمع سے جتنے جائیں گے نا آپ کو وہ بیٹھ جائے گا. اس لیے سب سے بٹھانا. پھر ہمارے بزرگ اختلاط کیا کہتے ہیں، بھائی بیان تو 1 2 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہو گیا ہے، اب آپ کو کوئی تقریر نہیں کرنی، اس کی ذہن سازی کرنی ہے کہ بھائی کر لو، اللہ لے جائیں گے. دیکھو دنیا میں اتنے سارے لوگ جاتے، کس نے کیا بگاڑا؟ کسی کا کچھ نہیں بگڑا. ہمارا بات تو یہاں تک آ جاتی ہے باجوں کو، لیکن ہمارا ہاتھ نہیں رکھنا، تھوڑی ترغیب نہیں دینا، وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے. ہم ایک جگہ اجتماع میں تھے تو ایک آدمی کہہ رہا تھا یہاں تک مجھے آ گیا، 4 مہینے کی جماعت جا رہی تھی نقد، اور وہ آدمی کہتے تھے مجھے کسی نے بولا ہوتا تو کھڑا ہو جا، کیا تو کہ میں کھڑا ہو جاتا. لیکن کیا اللہ کی مصلحت ہوگی، اس آدمی کو کسی نے تشکیل ہی نہیں کی، اور 12 آدمی کی جماعت اس اجتماع سے نقد گئی تھی. کوئی 1 دن کا بولے 1 گھنٹے کا کسی کا ارادہ نہیں تھا، اور اس اجتماع سے نقد اللہ نے جماعت بھیجی تھی. کیا
اور بعد میں उस साथी का तो बहुत वक्त लगा माशाल्लाह, लेकिन कहने का मतलब वो खुद कह रहा था कि जब आप सबकी तश्कील हो रही थी, खड़े हो रहे थे, मेरे दिल में आता मैं खड़ा हो जाऊं, फिर हिम्मत नहीं करता, फिर कहता था नहीं यार खड़े हो जाऊं, मौका है। बुजुर्गों की बात सुनी थी, एक दो घंटे छोटा हमारा इज्तिमा उस वक्त जिले का होता था। तो बहरहाल देखो लोगों के जहन बन चुके होते, हमारी गफलत। बाद लोग शर्माते क्यों हो, जिम्मेदारी का काम है भाई। हमारा 4 का तश्कील का हुआ, अब इस वक्त तो हमारा मजमा जोड़ने का काम है, तो मजमा तो अभी तो नहीं जोड़ने का, अभी बैठे इनको लेकर बैठो 5 को, भाई करो हिम्मत अल्लाह, 6 को बैठ जाओ यहाँ ये 12 गाले में हल्के फौरन लग जावे, समझ में आया। अब 2-3 हम जिम्मेदार है तो बोलते चलो अपने 3 हंगा चलो, अरे भाई तुम 3 आदमी हो, तुम तीन जिम्मेदार हो। इस मजमे को थोड़ी तरकीब देने की है, तो 3 अलग अलग बैठो। इसलिए देखो समझ बूझी के साथ ये इशारा है, जो संभाल सकता है 5 के 6 को 7 को, वो ऐसे अलग अलग तो पूरी तश्कील करे, जहन साजी करे। बहुत सारे जगह पर इज्तिमा में नाम आ जाते हैं, गांव में बहुत मेहनत हुई है, घरों में बहुत मेहनत हुई है, भाई ने ना कहा है, बाप ने ना कहा, अब वही भाई हमारे पास में बैठा है और उसको हम कह रहे हैं आप चले जाओ अल्लाह मदद करेंगे। अब होते अपने जिले के, कपड़वंज के, तारापुर के, हम तो नहीं, हम तो आनंद के, अब उसका जहन बना रहे, अरे कर लो यार, तको मारा भाई मोकली, मारा भाईनो इरादो भी से लखावी तू पण अमार मशवरो और इंशाल्लाह मारा भाईनो, चलो भाई का लिखा दो, भाई इनके घर से एक आदमी 4 महीने का चिल्ले, समझे भाई। तो तश्कील में भी हमारा पूरा मजमा अलर्ट रहेगा। दूसरा भाई सफो सही कराना, ये इत्तेवार जमात का काम है, सफी सही करावे, शोर न करे। ऐसे मौके पर लोग बुमा बुम बहुत करते हैं, मना करते हैं हमारे बुजुर्ग। ये 12 गाले के अंदर हम इधर उधर देख लेवे, अगर ये सब 12 गाले वाले अगर 1-2 आदमी सफे सही कराएंगे, टेढ़ी सफे होंगी तो कोई मसला नहीं है। इधर वाले उधर देख के कहेंगे तो कितना मसला खड़ा होता है। भाई हमारे सब में लोग खड़े हैं बस माशाल्लाह, और ये जरूरी है, सफों का सही करना बहुत जरूरी है। तीसरा मजमा जोड़ना, मैंने कहा ना यही मजमा जोड़ेंगे। डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात कही, 12 गाले वाले अपने 12 को सलाम फिरने के बाद किसी को उठने न देवे, इकराम से, मोहब्बत से, छोटी छोटी तरकीब देवे। भाई देखो मजलिस मगफिरत की है, दुआएं कबूल होने की है, हिदायत की एक घड़ी होती है, मालूम नहीं अल्लाह हमें हिदायत। भाई सुनो हमारे बुजुर्गों की बातें हैं, इज्तिमा फिर 1 साल बाद बड़ा इज्तिमा होगा, अल्लाह ने आपको आ जाओ भाई आगे आ जाओ। शोर करे बगैर मोहब्बत से वो इतना मजमा सुन ले, इस तरीके से लोगों को आगे लाने की, यही मजमा फिक्र करेगा, मजमा जोड़ने की भी, समझे भाई। दूसरा ये तालीम की जिम्मेदारी आएगी, जिसकी तालीम की जिम्मेदारी कल रात को भी मैंने बताया था, जो तालीम करा रहे ना भाई वो पहले से तालीम को देख ले, फजाइल कुरान समझ में आया, और तालीम कराने की उस वक्त तो आदमी किताब ढूंढता है, अगर किताब मिल गई किसी ने लाके दी तो पाने फिर आता है। और बाद लोग क्या कहते हैं અહીંથી पढ़ू, वो थोड़ा पढ़ता है ना फिर कहता है बहुत भारे हदीस है, बहुत पढ़वानु बहुत गहरे से, तो पाछू हटावे। अब क्या हो रहा है देखो, ये तो अमानत है। हमारे बुजुर्ग तो कह रहे हैं कि जिसको 3 दिन भी जाओ ना, 3 चिल्ले भी जाओ और मस्जिद में तालीम करने का भी हमारा तय हो गया है, तो 2-3 मरतबा किताब देख लो, ये बड़ों का कॉल है, अमानत है। ये 50 का मजमा मस्जिद में, 100 का मजमा 12 आदमी जमात में अल्लाह ने अमानत के तौर पे दी है। सही ढंग की तालीम होनी चाहिए, वेट नहीं उतारना है। इतना बड़ा इज्तिमा और इतने लोग आए हैं और हम बिंदास है, पढ़े तो भी क्या, अल्फाज छूट गए तो भी क्या है, बाकायदा वुजू करे, अल्लाह से 2 रकात नमाज मांगे, तालीम की तौफीक मांगे, बड़ों का कॉल है। 2 रकात तालीम से अल्लाह के अल्लाह ये तालीम कराने की, इसकी मुझे तौफीक दे, हमारे साथियों जो सुने इसे भी तौफीक दे, हदीस का नूर दे। 3 मरतबा तालीम अब आप पढ़ेंगे माशाल्लाह, जो बैठा है वो कहेगा कितनी अच्छी तालीम भाई करा रहा है, कितनी अच्छी हदीस पढ़ रहे हैं ये, समझे भाई। इसलिए 3 मरतबा देख ले, फजाइल कुरान है। अब ये सीखने सिखाने के हल्के हैं, सुनने सुनाने क्या पर्पस अल्लाह ने सवाब रखा है, लेकिन हमारा मकसद क्या है, कुरान को सही करना। तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरों को क्या है भाई सीखने सिखाने के। एक हदीस पढ़ ली, छोटी हदीस है 2 पढ़ ली, कुरान के फजाइल बयान कर दिए। भाई देखो कुरान पढ़ने पर अल्लाह क्या देते हैं, 1 पर 10 नेकी मिलती है वगैरह, सुनने पर नेकी, जितना भी जो कुछ है। फिर कहे देखो भाई कोई उठे नहीं जावे नहीं, 5-5 की 4-4 की, जैसे मजमा होता है इस तरह से जोड़ियां बना लो, भाई ये 5 इधर हो जाओ, ये इसी वक्त वही जमात में खित्तेवार जमातें एक साथ न बैठे हैं,
25 आदमी तो 5 का जमात नहीं, हम ढूंढ, आ जाओ बस ये 3 नए जैसे, भाई आप 3 मेरे साथ, हम खुद ढूंढ ले रहे, पहले से ही ऐसे बैठे भाई मैं अब इनको पढ़ाया। कहाँ से हो बोले बोले हम बोरिया से आए हैं, अगाज से आए हैं, छोटे छोटे ऐसे देहात के हैं जहाँ जमातें भी कम पहुंचती है, बेचारों को कुछ नहीं आता। अब धीरे धीरे इनको समझावे, कुरान सिखावे, थोड़ा थोड़ा पढ़ावे, समझ में आया। और फिर एकदम नया आदमी है ना तो बुजुर्गों का कॉल है, घबरा रहा है, शर्मा रहा है, उठ के चला, ऐसा आदमी एक आदमी को ले लेना चाहिए। तो आप ऐसा करो, क्या नाम है, यूसुफ, आप मेरे साथ आ जाओ, हमको अलग बैठ के पढ़ो, चलो मैं पढ़ता। उनको तो आता ही नहीं है, कितने अमीर साहबों ने ऐसा किया है, अलग लेके तालीम के हल्के पे। इसलिए मौका महल है, नए नए आदमी आते हैं, कुरान नहीं सीखे, उनका एहसास दिलाना, भाई कुरान तो सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सूरह फातिहा तो हर नमाज में फर्ज है, नमाज ही नहीं होगी है रकात में, तो समझाना, तरकीब देना। आइंदा देखो घर जाके मैं अभी थोड़ा सिखाता हूँ, आपने 2-4 लीटी कहो या 2-4 अल्फाज सिखा दिए, पढ़ा, उसको एहसास होगा कि यार मैं एक दिन इस्तिमा में आया, 2 दिन तालीम में मेरे को आदत सूरह फातिहा आ गई है, मैं सीख सकता हूँ, मुझे 3 दिन जाना चाहिए मुझे। तो हमारा काम है सबको बिठा के कुरान को सही कराना, और कुरान के हल्के में सब हमारे साथी बैठेंगे। और तीसरा 6 सिफात है, ये 6 सिफात कोई भाई तकरीरी लफ्ज में ना हो, बहुत अच्छी तकरीर। हमारे बुजुर्ग कहते हैं हर सिफात को बोलना चाहिए। सहाबा की जिंदगियों में ये सिफात थे, आज हमारी जुबानों पर रह गए। ईमान की तकरीर है हमारे पास, 1 घंटा ईमान पर बोल लेता है, अरे वो आदमी तो नमाज पर 1.5 घंटा बोलता है। इल्म जिक्र पर आप सुनो, हमारे वहां तकरीर नहीं है भाई, ये सिफात जिंदगी में थे। सहाबा को लोग नेजे मारते थे, एक साथ में भाले मारे जा रहे हैं और जुबान पे आ रहा है फुज तो व रब्बिल काबा, सिफत थी, काबे की रब की कसम में कामयाब होगा। वो मारने वाला और ऑर्डर देने वाला बोलते ये कौन सी कामयाबी, इतने बड़े काबे के रब की कसम खा के कह रहा है, तो अरब थे वो तो। कहा ये जन्नत की कामयाबी, आखिरत की, बोले आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, मुसलमान हो गया ऑर्डर देने वाला है। इसलिए देखो ये सिफात की बातें होती है हमारे वहां। इसलिए देखो हमारा जो भी साथी हम समझ बूझ के साथ तय करें, समझ में यही मजमा तय करेगा कि आप फजाइल कुरान पढ़ेंगे, हल्के आप लगाएंगे, इसके बाद ये 3 साथी किताब पढ़ेंगे और उसके बाद ये 6 सिफात होंगे, समझे भाई। वो तय कर ले, 2 आदमी भी कर सकते हैं, 1 आदमी भी कर सकते हैं, उलमा हजरात है, बहुत अच्छा है, समझ में आया। लेकिन बात ऐसा ना हो कि खाली एक ही बात कर दिया कि भाई इकराम की बात कर डाली, नहीं, सारी बातें आनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग का कॉल है, हमको 40 मिनट दिया है, 40 मिनट में सब बातें, ईमान, नमाज, इल्म, जिक्र, इकराम, इखलास है, बात कहते हैं मामलात की बात करो। अब इकराम में सब आएगा, भाई किसी का हक दबाए तो दे दो, अबोला मत करो, कता ताल्लुक मत करो वगैरह है, पड़ोसी का हक अदा करो, थोड़ी थोड़ी सब बातें होगी, इंशाल्लाह बहुत नफा हो जाएगा। तो भाई ये 6 सिफात के लिए भी आदमी तय करे। ये 3 काम तो तालीम के हैं। वही 12 हमारे गाले में चौकीदार भी रहेंगे, 2-2 आदमी जागते रहे, किसी का घड़ियाल न चला जावे, और क्या बोलते किसी का मोबाइल न चला जावे, किसी का सामान न चला जाए। वही खित्ते बार जमात के आदमी निगरानी करेंगे, देखते रहेंगे, समझ में आया। कोई उठ के इधर उधर जा रहा है तो तलाश करो भाई ये कौन आदमी है, कभी यहाँ सोया था वहां गया, भाई कहाँ से हो, क्या नाम है, समझ में आया। उसके जिम्मे अगर कोई शक है तो उसको पकड़े नहीं, उसके जिम्मेदार से फोन करे, भाई तुम्हारे जोन का एक आदमी है, इसका नाम ये है, समझ में आया। और कोई ऐसा आदमी पकड़े तो मारा मारी ना करे, हमारे बुजुर्गों का कॉल है, तुमने यहाँ मारना शुरू किया, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, वो तो मामला बहुत खराब हो जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि उसको कोई कमरे में ले जाकर उससे पूछे और उनके जिम्मेदारों से बात कर ले, लेकिन कोई जात का यहाँ देखो मारा मारी ना करे। चोर पकड़े तो भी, समझ में आया, वो जो कुछ इस्लाही लाइन्स का तकाजा होगा वो कर ले साथी। दूसरा ये कि भाई इनफरादी जहन, ये इनफरादी जहन बनाने का भी जिम्मेदारी यही मजमे का है, समझ में आया। अजान हो गई है 5-6 आदमी ने सुन्नत पर, हम बैठे जहन बना, बयान पूरा हो गया, लोग आके अब सो रहे हैं, खाना खा लिया है, भाई देखे बिल्कुल नया आदमी, तो उनका जहन साजी करो, कहाँ से हो आप, क्या नाम है, कितने आदमी आए हैं, बिल्कुल नए बात तो आते हैं, बात माशाल्लाह चिल्ले लगाए हुए आते हैं, लेकिन बहुत जहन नहीं होता इनका दावत का। उनका जहन बना के जाके मुकामी काम की नियत करो, यहाँ से 4 महीने की नियत करो, जितना वो ले सकता है
ہماری بات کو اتنا اس کا ذہن سازی کرنا، یہ بھی ان کی یہ جماعت کا ہی کام ہے. اور دیکھو بیان کے بعد تو خاص طور پہ بھائی اس کی فکر کریں کہ بھائی لوگوں کے ذہن سازی کریں. یہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں لوگوں کے ذہن بن چکے ہیں، جانے کا دائیا پیدا ہو چکا ہے. گاؤں میں مسجد وال جماعت میں باہر کی مہمان جماعتوں نے، تشکیل والوں نے اس کو بہت ذہن بنایا. اب یہ مجمع ان لوگوں کا اور ذہن بنا ہوئے. انشاءاللہ وہاں نانا کا سمجھ لو انداز تھا، اب یہاں لوگوں کا ہے بھائی ہاں جانا چاہیے، ہاں جانا چاہیے. اس لیے یہ مجمع پہ محنت کرے بھائی. خطے وار جماعت بہت فکر سے وقت گزارے، دعائیں بھی مانگے اور محنتیں بھی کریں بھائی. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب آپ بول دو ایسا کرو. یہی کہنے اور تھوڑی بات کر لو. ابھی کتنا بجے؟ 12 بجے سے. ہاں تو 15-20 منٹ بلانے سے آپ وہ کر لیتے ہیں، بس 10-15 منٹ کر لو. یہ بات آپ کو نہیں، بات تو الحمدللہ اللہ کی فضل سے ساری بات ہمارے سامنے آئی گئی ماشاءاللہ، کل کی مجلس میں، صبح میں، ابھی. لیکن بنیادی چیز یہی ہے کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ چلے. یہ خطے جو ہے دلوں کی تقسیم کے لیے نہیں ہے، کام کو آسان کرنے کے لیے ہے. بس اسی کو بار بار ذہنوں میں رکھیں کہ جو ہے خطے جو ہیں وہ کام آسان کرنے کے لیے. اور یہ بھی ایک سنت کا عمل ہے. ہر عمل ہماری یہ محنت کے ذریعے سے دعوت، عبادت، تعلیم و تعلم، خدمت، یہ چاروں اعمال زندہ کرنا مقصود ہے کہ ہر گھر میں زندہ ہو، ہر فرد میں زندہ ہو، عورتوں میں، بچوں میں، مردوں میں، ہر ایک میں. تو یہاں یہی فضا بنانی ہے کہ دعوت کی فضائیں ہوں، عبادت کا ماحول ہو، سیکھنے سکھانے کے جذبات ہوں، اور خدمت کے اعتبار سے ہر ایک کا داعیہ ہو کہ کچھ لے کر جانا ہے اور یہاں سے کچھ کمانا ہے. آنے والے کا اکرام، اس کی ہمدردی. جیسے ہمارے سامنے بات آئی ہے کہ نہ معلوم یہاں سے آنے والا اگر ہم نے اس کی تھوڑی ذہن سازی کر دی، وہ ایک آدمی نہیں ہے. یہ جتنا بھی ہمارا مجمع ہے نا، یہ آنے والے کو اس ذہن سے دیکھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں ہر ایمان والے کی ملاقات کرتا ہوں اس نیت کے ساتھ میں کہ میں ایک جنتی سے مل رہا ہوں، جنتی سے ملاقات کر رہا ہوں. اگر ان کا اعزاز اور اکرام دل میں ہوگا تو ہم ان کی ہمدردی کے ساتھ میں ان کا اکرام کر سکیں گے کہ یہ تو جنتی آدمی ہے. حقارت ہمارے کام میں نہیں ہے. ہاں، حقارت یہ تو ولیوں کی ولایت چھین لیتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہمیں تو اللہ نے اس لیے بھیجا، یہ پہلے آنے والا مجمع اس لیے ہے تاکہ آنے والوں کا پہلے جو ہے، جیسے ہمارے کام میں کہتے ہیں موقع شناسی، مزاج شناسی، وقت شناسی، مردم شناسی. یہ کیا ہے کہ وقت پہچاننا، مزاج سمجھنا، آدمی کی نوعیت سمجھنا اور پھر اسے دین دینا. یہ بات پیار سے، اکرام سے، محبت سے، اور پھر ہے نا آگے کی سطح پر، جیسے امیر صاحب نے فرمایا، جو جس سطح پر اس سے آگے کی سطح پر لے جانے کا ہمارا داعیہ ہو کہ جو جس سطح پر آئے ہیں یہاں سے کچھ لے کر جاوے اور اپنی زندگی کے بدلنے کے ارادے اور عزائم لے کر جاوے. ہاں، اللہ کرے، اللہ کرے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اب خود اپنی ذات سے اصلاح کی نیت سے چلیں گے کہ اجتماع میری ذات کی اصلاح کے لیے ہے. ہاں، یہ بات وہاں سید احمد خاصہ مکی رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے ہیں، میں تبلیغ کا چھوٹا سفر کروں، بڑا سفر کروں، خصوصی سفر کروں، عمومی سفر کروں، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، لیکن ہر سفر میں اپنی اصلاح ہی کی نیت سے چلتا ہوں. یہ مقصود چیز ہے. کہیں ایسا نہ ہو جاوے ہماری پوری فکر دوسروں پر چلی جاوے، اپنی ذات کوری رہ جاوے. ہاں، تو یہ کیسے ہوگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سب سے پہلی بنیادی ایک بہت بڑی صفت کہ جس چیز کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا چاہا یا جس چیز کو امت میں زندہ کرنا چاہا، اس کا اپنی ذات کو پابند بنا دیا. پہلے کیا کیا؟ اسوۃ حسنہ کا بہترین نمونہ، اپنی ذات کو پابند بنائے. تو یہ مجمع اپنی ذات کو پابند بنا دے.
میں تو اپنا سبق سنا رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے، تاکہ اللہ کرے اللہ ہمیں نصیب فرما دے کہ ہمارا کوئی عمل نہ چھوٹے، ہمارے معمولات میں اونچ نیچ نہ آئے، ہاں کہ ہمارے معمولات میں کمی نہ آئے، ہماری تسبیح نہ چھوٹے، ہماری تلاوت نہ چھوٹے، ہماری سنتیں فوت نہ ہو، ہماری نوافل نہ چھوٹے، لیکن کب ہوگا؟ ترتیب دینے سے ہوگا۔ ہمارے ایک بزرگ فرما رہے ہیں آدمی کا وقت تو اس وقت وصول ہو سکتا ہے جب اس کا نظام الاوقات ہو، جس کا نظام الاوقات نہیں ہے نا اس کا وقت وصول نہیں ہوگا۔ ہاں، وقت کی قیمت سمجھنا، وقت کی اہمیت سمجھنا، وقت کا تقاضا سمجھنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس لیے پہلے اپنی ذات کو پابند بنائیں گے۔ اگر ہمارا یہی مجمع جڑنے کے موقع پر یہی اگر وہ ہر چلا گیا تو مجمع جڑ سکے گا؟ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پہلے ہی آ کے بیٹھ جائیں گے، لیکن پیار سے، محبت سے، اکرام سے ہر ایک کے پاس جانا، خوشامد کرنا اور پھر انہیں آگے بڑھانا۔ ہاں، لیکن اکرام کا انداز ہو، تذلیل نہ ہو۔ دیکھو ہمارے کام میں تذلیل نہیں ہے، تحقیر نہیں ہے، ہاں تنقید نہیں ہے، بون پڑے سے کہ نہیں، خبر پڑے سے کہ نہیں، ہاں اجتماع میں آیا تو آٹلو آئی چیز نہیں آوا، تو یہ ہمارے کام میں، ہمارے کام میں لوگوں کے پیر پکڑ لیں۔ کیا بتاؤں میں، ایسے پیر ہلا کے جو کرتے ہیں نا، یہ پیر لگا کے ساتھیوں کو جگانا، یہ بھی اللہ والوں نے یوں فرمایا کہ یہ بھی مسلمان کے اکرام کے خلاف ہیں۔ ہاں کہ اسے کہ بھئی اس کی کوئی اہمیت ہمارے سامنے نہ ہو، یہ ایمان والا ہے، اللہ کا بندہ ہے، نہ معلوم اس کا کیا مقام، ہم پیر پکڑ لیں بھائی کے، اس کے پیٹھ کے پیچھے ہاتھ پھیر لیں۔ اگر کچھ اس کا رخ بدلا ہوا پاوے تو یوں سمجھے، اگر منہ چڑھ گیا، کسی نے تانا دے دیا، کچھ بول دیا، یوں سمجھے ہماری اصلاح ہے، کیونکہ ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں نا۔ اگر اصلاح سامنے نہیں ہوگی تو وہ تو ہمارا مٹ آئے چھو، یہ بولتے نہیں بولتے، اللہ حفاظت فرما، عجیب بولتے۔ ہاں تو چاہے کتنا بھی تعلق ہو ہمارا کسی ساتھی کے ساتھ میں، لیکن یہاں بے تکلفی نہ ہو، ہاں اس کی اہمیت دل میں ہو، عظمت دل میں ہو، اور محبت اور پیار سے اسے آگے بڑھانا ہو۔ مجمع ایسے جڑے گا، مجمع ایسے جمے گا، اور مجمع ایسے تیار ہوگا ہمارے عمل کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق دیکھ کر، ہماری ہمدردی دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں جگہ بنے گی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے سب سے بڑی بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے، لوگوں کی جہالت کو برداشت کیا اور پھر انہیں دین دیا۔ عمومی اجتماع کیوں ہیں؟ یہ تو عمومی مجمع پہنچے گا، عمومی مجمع آئے گا، اب انہیں معلوم نہیں ہے دین کی عظمت، دین کی اہمیت، دین کی وقت۔ اللہ کا فضل اور احسان ہے، ہم نے کئی اجتماعات دیکھے ہیں ماشاءاللہ اس مجمع میں، اور اللہ کا فضل ہے آپ کو اللہ نے پہلے پہنچا، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ کے دین کے تقاضے پر اولین میں شامل ہیں، اور اللہ کے دین کے تقاضے پر شروع میں اللہ نے پہنچا دیا ہے۔ یہ جو آپ حضرات سے کہتے ہیں کیوں نہیں لائے، کیوں نہیں لائے، کیوں نہیں لائے، یہ ہمدردی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ امیدیں یہ تھی کاش پورا مجمع ایک فکر پر آتا تو پورے مجمع کا وصول ہزاروں کا صحیح ہوتا۔ یہ ہزاروں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ہزاروں گھرانے تھے، یہ ہزاروں خاندان تھے، یہ ہزاروں گاؤں تھے، یہ ہزاروں قبیلے تھے، نہ معلوم کون سا دیوانہ اس میں سے کھڑا ہو جاوے، اور یہ کئی ملک ہیں، ایک ایک کے بارے میں فکر۔ ہاں ہمارے حافظ پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا، ہمارے مولانا فرما رہے تھے مولانا عثمان صاحب کہ ایک مرتبہ جو ہے جس وقت میں ڈیوزبری پہنچے تو وہاں دیکھ رہے دو دیوانے قسم کے لوگ، دیوانے آدمی جیسے مجوب قسم کے، ایک یہاں سے بستر اٹھا رہا ہے وہاں سے وہاں رکھ رہا ہے، دوسرا کسی کا بستر وہاں سے اٹھا رہا ہے وہاں سے وہاں رکھ رہا ہے۔ تو مولانا نے کہا بھائی، میں نے اس وقت میں یہ پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، یہ کون سے مرض کی دوا ہے؟ ان کو کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے، انہیں کوئی کچھ کہتا نہیں ہے، یہ کسی کا یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، بس چلتے رہتے، عجیب ہے۔ تو حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حافظ صاحب یہ کیا بات ہے؟ تو اس وقت میں عجیب جملہ کہا، مولانا ان سے کچھ مت کہنا، مولانا ان سے کچھ مت کہنا، جب میری کوئی نہیں سنتا تھا تو یہ دو دیوانے سنتے تھے، اور یہ پورا یورپ ان کے کھاتے میں ہے کیونکہ بنیاد یہ بنے ہیں، یہ لے کر چلے، یہ رہبر بنے میرے، اور انہوں نے ساتھ دیا تھا۔ معمولی چیز نہیں ہوتی ہے کون کیا ہے اور کس میں کیا صفت ہے،
کس میں کیا خوبی ہے. اسی لیے کہا نا ایک ایک کی بنیاد سمجھنا کہ ایک ایمان والا تو جو ہے اس کی مثال کانوں کی طرح ہے. کھانڈ جسے کہے, کسی جگہ سے گولڈ, کسی جگہ سلور, کسی جگہ ٹیٹینیم. ہاں, جو اندر کے صفات نکلیں گے, خوبیاں ظاہر ہوگی محنت کے راستے سے. تو ہماری سوچ میں یہ ہو کہ ایک ایک میں اللہ نے بڑی خوبی رکھی ہے. یہ ایک نہیں ہے, ایک کی قیامت تک کی نسل ہے. بس میری کچھ محنت لگ گئی, میری کچھ فکر لگ گئی, میرا کچھ لگ گیا, جان مال لگ گیا اللہ کی نسبت پر, اللہ کی نسبت پر کچھ خرچ کر لیا نئے سے نئے آدمی پر, اور اسے دین سمجھ میں آ گیا, دین کی محنت سمجھ میں آ گئی, ماحول میں آ کر اس کے دل کی کایا پلٹ گئی. یقینی بات ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, بہت بڑی کمائی کر کے یہاں سے جائیں گے. لیکن یہ ہوگا فکروں پر, کیونکہ فکر جو ہے نا وہ داعی کی حیات ہے, بے فکری داعی کی موت ہے. اور فکروں کی بنیاد پر اللہ کام کھولتے ہیں. فکروں کی بنیاد کہ ہمارا ہر ساتھی متفکر ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمانا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائم الفکر رہا کرتے تھے. فکر بہت بڑی چیز ہے. ہم بے فکری کے ساتھ یہ مجمع نہ چلیں, آیا تو بھی کیا, گیا تو بھی کیا, جڑے تو بھی کیا, بھئی ہم نے اپنے کر لیا ختم. نہیں نہیں نہیں, کیا کروں, کیسے کروں, کیا تدبیر کروں, ہر ایک کی سوچ یہ ہو جائے. اس لیے ہمارے اللہ والے فرماتے ہیں کوئی خطہ ہمارے ساتھیوں کا ضرورت کے موقع پر بھی خالی نہ ہو. نہ معلوم اس وقت پر کوئی نیا آدمی آ گیا اور اگر اس کا انہوں نے اکرام کر لیا, اس کے ٹھہرنے کی جگہ بتا دی, اس کے لیے ضرورت کے اعتبار سے اسے انتظام سمجھا دیا اور اس کے دل میں جگہ پیدا ہو گئی, تو ایک دروازہ کھلے گا اس کے دین میں داخل ہونے کا. خطہ کسی حال میں خالی نہ ہو. ضرورت کے موقع پر کھانے کے اعتبار سے, پینے کے اعتبار سے. جو پرانے ہمارے حضرات تو یہ ترتیب بناتے تھے بھائی باری باری ساتھیوں کی جماعت میں سے جماعت بنے اور وہ ضرورت سے فارغ ہوں, اور بعض تو یہی تھے کہ بھائی وہیں سے لے کر آ جائیں گے. یہ 3 دن اللہ کو دے دیے ہیں. جیسے سیزن کے موقع پر لوگ اپنی ضرورتیں بھول جایا کرتے ہیں, اللہ کی نسبت پر ہم بھی کچھ آگے پیچھے کر لیں گے, جو ہوگا اسی سے کام چلا لیں گے, اور اللہ کے فضل سے جو مل گیا یہی پر لا کر کھا لیں گے, کھلا دیں گے, معاملہ پورا کر لیں گے. لیکن اپنے کام سے اور اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تب جا کے کام ہوگا. یہ ہوگا اجتماع. ایسی دھن ہو, دھن سوار, ہاں کہ ہمیں اپنا خطہ خالی نہیں کرنا ہے. ہمارا خطہ یہاں سے نہ جا. حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت صاحب فراش ہیں اور حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اوابین پڑھ رہے ہیں. ایک آدمی آیا, ایک آدمی, اور آ کر جو ہے پانی پیا, اور پانی پی سے وہاں سے بنگلے والی مسجد سے نکلا. حضرت نے کہا کوئی ہے, فرقہ کوئی ہے, فرقہ کوئی ہے. بڑے درد کے ساتھ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے مجھے یہ محسوس ہوا حضرت کو کوئی درد ہو گیا, کوئی تکلیف ہو گئی. میں نے اپنی نماز کو مختصر کیا, جلدی تشریف لائے. حضرت کیا ہو گیا؟ حضرت نے کہا میری مسجد سے ایک آدمی بغیر دعوت سے چلا گیا, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ اجتماع دعوت دے کر کیا ہوا, محنت کیا ہوا مجمع. لوگ آپ حضرات ہی تھکے ہیں اپنے علاقوں میں, اور ہمارے یہی مجمع ماشاءاللہ جو ہے فکروں کے ساتھ ہر ایک کے پاس پہنچا ہے, ہر ایک کی خوشامد کی ہے, ہر ایک کو دعوت دی ہے. اب وہ مجمع اپنی غیر معروف بستیوں سے, جہاں مسجد نہیں, مدرسہ نہیں, ایسی جگہ زونوں کی جمع چل کر دعوت دے کر اللہ کے فضل سے آپ حضرات نے انہیں ساتھ دیا ہے. اب یہاں آ رہا ہے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ کیا لے کر جائے گا ایسے؟ ہاں کہ جہاں ایمان کے لالے ہیں, ماحول نہیں مل رہا ہے, ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں. اگر یہ ماحول دیکھ کر جو ہے اس کے دل کا دائیا بدل گیا اور ہماری کچھ محنت لگ گئی, جیسے امیر صاحب نے سنا ہے نا بھی, ایک صرف ہاتھ رکھنا, وہ دل میں بات تو آ گئی تھی کہ ہاتھ رکھ کر میں کھڑا ہو جاتا. اس بندے کے بعد میں 22 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے, 10 ملکوں کے سفر ہو گئے. اگر اس وقت کسی نے ہاتھ رکھ لیا ہوتا تو اس کی کمائی ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ یہ بات معمولی چیز نہیں ہے. نہ معلوم کون سا ہیرا کس وقت میں چمک جائے. ہاں ہم کسی کو معمولی نہیں سمجھا کہ امن محمد سے, سو احمد سے, ابھی تو کسی ایکڑ ایک نہیں خبر تو ارے بھائی میرے بس کا کیا ہے, میں تو کروں. اسی لیے حضرت جی رحمت اللہ علیہ ایک موقع پر جو ہے دھاڑے مار کر رونے لگے, تو کسی نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا؟ حضرت نے اس کا جو ہے عجیب جواب دیا, اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نتیجے کا مکلف نہیں بنایا ہے.
کہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمیں محنت کا مکلف بنایا ہے کہ ہم محنت میں کمی نہ کریں، تدبیر میں کمی نہ کریں. نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ ہدایت ہم جسے چاہیں گے دیں گے، لیکن ہم محنت میں تو کمی نہ کریں. یہ تو بلائے ہوا مجموعہ ہمیں مل رہا ہے. کئی ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس جانے میں ہمیں کتنی تدبیریں کرنی پڑ گئی ہے ابھی تک میں. ہاں کہ ہماری یہ تقریباً 14 سال سے زونوں کی جماعت سے پہلے بھی اللہ کا شکر ہمارے ضلع میں پھیری کے پورٹلوں سے اور کہاں کہاں کس حال کے اندر میں لوگ پہنچے کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی ملاقات ہو جائے، ذہن سازی ہو جائے، کیا کیا تدبیریں کر کے ساتھی پہنچے ہیں. اب وہ مجمع اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ ہمارے پاس یہاں پہنچ رہے ہیں. اگر ہم نے تھوڑی قدر کر لی، اللہ کی ذات سے امید ہے کتنی بڑی کمائی ہو جائے گی. یہ فکر بنے ہماری، یہ سوچ بنے کہ کوئی ایک آدمی یہاں معمولی نہیں ہے، ایک کا وقت وصول ہو جائے. ایسا ماحول قائم کرنا، ہمارے بزرگ فرما رہے تھے خطے وار جماعت کی بنیاد تو یہ ہے، یہ ماحول قائم کرنے کی محنت کریں گے اپنی ذات کو پابند بنانے کے ساتھ میں، اپنی ذات سے، کہ یہاں سنتوں والا ماحول قائم ہوگا، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، آپس میں مذاکروں میں. ہاں ابھی ہمارے ایک بزرگ بڑے درد کے ساتھ ایک بات فرما رہے تھے کہ بڑے درد کی بات یہ ہے ہمارے مجمع میں سے آج اختلاط ختم ہو گیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا، اختلاط ہوتا، گھسنا لوگوں میں، ذہن سازی کرنا، اس کا تفقد کرنا احوال کا، اس کے دینی حالات کا بھی، اس کو قریب کرنا اور پھر اس سے ذہن سازی کی بات کرنا. ارے یہ اجتماعات کی مجلسوں میں ہزاروں لاکھوں کا مجموعہ ایک ساتھ جمع ہوتا، لیکن کیسے دیوانے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھانے سے پہلے اپنے خطے کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، نئے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، پھر ان کو کھانے کے آداب سمجھا دیں. سونے سے موقع پر کیا ان کو سونے کے آداب سمجھا. دیکھو بھائی یہ سنتیں ہیں، ان کے دلوں میں عزم، اچھا سنتوں کا یہ اہتمام، سنتوں کی یہ فکر ہے، یہ سنت ہے. اب یہ تو ہے ہی نہیں کہ سارے کے سارے جماعت میں جا کر یہاں آ رہے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں گے کہ اعمال کیا ہیں تو وہ اعمال سے دل جیتیں گے. دیکھو بھائی یہ ساری سہولتیں جو ہیں وہ تو کی گئی ہیں آنے والے مجمع کے اعتبار سے آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، لیکن میرے پیارو اصل تو بنیادی چیز اس کا مقصد لوگوں کو دین دینا ہے کہ یہاں سے دین لے کر جاؤ اور دینی ماحول اور دینی معاشرہ اور دینی فضائیں قائم کریں کہ اخلاق کے راستے سے، نرمی کے راستے سے، محبت کے راستے سے، کہ ہم اپنی ضرورت بعد میں پوری کریں گے اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کے اعتبار سے. پہلے تو یہ بات سمجھائی جاتی تھی کہ یہاں پر جو استنجا خانے وغیرہ میں بھائی لوٹے بھر کر رکھے ہمارے ساتھی، بھائی پانی کا، کیونکہ پانی دور سے لانا پڑتا تھا، لوٹے بھر کے رکھنے پڑتے تھے، نہ معلوم کس کی کیا ضرورت کس وقت کی ہو، اور اس کے اعتبار سے بھائی کو اگر وہ تیار پانی مل گیا، اس کی دل کی دعا لگ گئی تو ہمارا کام ہو جائے گا. وہ بات ایک بات سمجھائی جاتی تھی کہ ہمارا ایک عمل معمولی نہیں ہے، ایک عمل یہ بستر کے رکھنے کی ترتیب پر اللہ نے لوگوں کے دلوں کے دروازوں کو کھولا ہے کہ اچھا بستر بھی ایسے، بھائی صف کا یہ نظام رہتا ہے، بھائی یہ قدر ہے، بھائی کھانے کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے کے اکرام کے ساتھ میں ہوتا ہے. تو اس میں لوگوں کے دلوں کے دروازے کھلے کہ یہ ہمارا بھائی سردی کے موقع پر آیا تھا اور سردی کے حالت کے اندر میں، لیکن اس کو رات کو کچھ جگہ دے دی، کچھ اس کے اوپر کمبل ڈال دیا، اللہ نے اس کے دل کا دروازہ کھول دیا. تو وہ تو ہوا، اس کے پیچھے کیا ہو گیا ہے نا کہ اس کے پیچھے اس کا خاندان لگ گیا. یہ بنیادی چیز ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اکرام کے راستے سے، محبت کے راستے سے، پیار کے راستے سے، اخلاق کے راستے سے، ہاں نرمی کے راستے سے، تواضع اور خوشخلقی کے راستے سے ہمارا یہ کام ہوگا. لیکن یہ کب ہوگا؟ فکروں کے ساتھ ہوگا، بغیر فکر کے نہیں ہوگا. بس مجھے یہ کچھ تھکنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، بلکہ کیا کہیں میرے پیاروں، یہ فصل کاٹنے کا وقت ہے. یہ ابھی تک کی محنت ہوئی نا، ہاں اس کا اب یہ نتیجہ لینے کا وقت کہ کئیوں کے گھر گئے تھے، محنت کی تھی، لوگوں کو بلایا تھا، اب یہاں آئے ہیں. اب اللہ کی ذات سے امید ہے ماحول میں بہت دل نرم ہے، اب تھوڑا دینے پر وہ لے لیں گے، چاہے نماز کی بات لیں گے. دیکھو ہر ایک اپنی استعداد کے اعتبار سے وہ اللہ کی تقسیم ہے. ہاں کہیں آئیں گے مخالفت اندر دل میں سے ختم کر کے جائیں گے، کہیں ایسے ہوں گے جو کام کی عظمت اور محبت لے کر جائیں گے، کہیں ایسے ہوں گے ماشاءاللہ عمل کا شوق اور رغبت لے کر جائیں گے، کہیں تو ایسے ہوں گے ماشاءاللہ اللہ کے دین کے تقاضے پر ایسے دیوانے کھڑے ہو جائیں گے کہ اپنی زندگی کے اعتبار سے جان مال کی ترتیب ایسی وصول کر لیں گے، نہ معلوم کون سا ہیرا کس وقت میں چمک جائے.
ہاں، اور جیسے کل بھی بات آئی کہ صرف وہ ایک بندے کے جو ہے ایک جماعت کے فضائل قرآن کے پڑھنے پر اور ایک کے برتن مانجنے کے موقع پر سننے پر 300 حافظ تو وہاں کے علاقوں کے لوگوں نے دیکھے ہیں. ہاں، اور ان 300 سے کیا خیر وجود میں آئی ہوگی وہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گی نا. وہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گی. ابھی تو 300 علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے 300 کھڑے ہوئے ہیں. ہاں، تو ایسے تو میرے پیاروں کیسے کیسے اللہ نے دیوانے کس جگہ پر کیسے ہیرے رکھے ہیں، اور وہ آ رہا ہے یہاں مجمع. ہم تھوڑی ان پر ہمت افزائی کریں، محنت کریں، ان کی ذہن سازی کریں، اور ان کے اعتبار سے جو ہے یہ اختلاط مسجد یہ خطہ جماعت کا سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا کام. پھر اس میں یہ ترتیب جو ہے ایک ایک عمل کے بارے میں کہ باری باری چوکیداری ہو، باری باری جو ہے ہمارا مجمع صحیح کرنے کے اعتبار سے مجمع کو جوڑنا. تو جیسے ابھی بار بار بات آئی کہ خطے کے لوگ خطے کو سنبھال لیں گے تو انشاءاللہ پورا پنڈا سنبھل جائے گا، اور اسی کے اعتبار سے ان کو آگے بڑھا دیں گے، پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اگر ہم آگے بیٹھ کے تو وہاں کا خطہ خالی رہے گا تو پیچھے وہی ہو جاتا ہے. ہر مرتبہ کا ایک ہی مزاج رہتا ہے کہ صاحب وہاں پیچھے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے. صرف پین ڈائری لے کر کھڑا ہونے کا نام تشکیل نہیں ہے، حالانکہ تشکیل والے کے پاس پین ڈائری لازم ہے، وہ تو رکھنا ہی رکھنا، وہ تو ہمارے ہر ساتھی کے پاس ہونی چاہیے. تسبیح ہر ایک کے جیب میں ہونی چاہیے. ہاں، یہ ہم ہر ساتھی کے پاس میں ہمارے عمل کے اعتبار سے اپنی ذات کے اعتبار سے یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں رکھنا ہی رکھنا ہے. نہ معلوم کس وقت میں ہم ذہن سازی کر رہے ہیں اور اللہ نے اس کے دل کا دائیا پلٹ دیا. جیسے کل بھی آئی صاحب نے بتائی تھی رات کو بات ٹرین کے سفر میں، ایسے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹرین کے سفر میں ملے، وہاں نیتیں کی اور ان کا نام لکھ لیا، پھر ان کے صوبے والوں کو کہا تو اللہ نے وہاں سے ان کو وصول کرا دیا، اور ان کے ذریعے سے ملکوں کے تقاضے اللہ نے پورے کرا. ایسی کارگزاریاں اس صوبوں میں. لیکن پین ڈائری تھی، نام لکھا، نمبر لکھا، تو وہاں کے علاقوں کو کہا. اب یہاں ہے نہیں تو آئے اور چلے گئے، آئے اور چلے گئے، آنے جانے کا نام نہیں ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں ہمارے بزرگ، اجتماع میں آیا ہوا وہ ہے جو اجتماع کے عمل میں شریک ہوں. اجتماع کا نظام دیکھنے کے اعتبار سے اجتماع میں پہنچے ہوئے نہیں. اس لیے اس کی ضرورت ہے ہمارے لیے کہ ہم سب مل کر اس بات کی فکر کریں، ایک دھن بناویں، ایک ہماری سوچ بنے، ایک ہماری فکر بنے کہ ایک ایک بندہ بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچ رہا ہے. اللہ کرے ان کا وقت صحیح وصول ہو جائے. اب جیسے ماشاءاللہ پوری بات تو سامنے آ گئی سب صحیح کرنے کے معاملے میں، اور یہ سارے اعمال ہیں. اعمال صرف جو ہے تبلیغ کے نہیں ہیں. ایک بات دوسری ذہن میں ہمارے کیا رہے کہ صرف تبلیغ کے عمل نہیں ہے، یہ دین کے عمل ہیں، اور ہماری محنت سے پورا دین پوری امت میں زندہ کرنا مقصود ہے. تو یہ اگر عادت یہاں بن گئی تو اسی لیے ہمارے اللہ والے کیا سمجھاتے ہیں، بھئی تبلیغ کے اصول صرف زندگی اپنی ذات سے تبلیغ میں چلنے کے زمانے کے اصول نہیں ہیں. اللہ کرے تبلیغ کے اصول زندگی کے اصول بن جاوے تو زندگی ہماری، یہ فرمائے کہ نمونہ اللہ بنا کر رکھ دے، یہ بنیادی چیز. ہاں، اور اللہ کی یہاں تعلق میں، معرفت میں، پہچان میں ترقی ہوتی چلی جائے. اس لیے بہت اہم چیز ہے کہ صفے صحیح کرانے کو بھی ہم معمولی نہ سمجھیں، یہ عمل ہے. اگر یہ صحیح ہوگا تو دل جڑیں گے، اور یہاں صفے صحیح کرنے کا اہتمام ہوگا. اپنی مسجد سوچیں ہم یہ مجمع اللہ کرے صفوں کے صحیح کرانے کو. دیکھو یہ 5 ساتھی تو طے کیے جاتے ہیں ہر عمل کے معاملے میں، یہ ہم سب کو ذہن میں رہے کہ بھئی 5 ساتھی صف کے بارے میں، 5 ساتھی تشکیل، 5 ساتھی تعلیم، 5 ساتھی چوکیداری، 5 ساتھی مجمع جوڑنے والے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا انہی 5 کے ذمہ کام ہے. اب اس کے علاوہ کا کوئی کام اس موقع کا نہیں ہے تو پوری جماعت اس کی معاونت کرے گی، پوری جماعت اس کی معاونت کرے گی. جیسے خندق کے موقع پر ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا، سارے صحابہ جمع ہو گئے، آقا کے پاس تشریف لائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. یہ اجتماعیت کو بڑھانے کا کام ہے. تو جہاں کہیں جھول پڑے تو پوری جماعت ایک ساتھ ہو جائے گی کہ بھئی اس میں ہمارے ساتھی کمزور پڑ رہا ہے، چلو ہم ان کے معاون بن جائیں، ہم ان کی معاونت کر لیں، ہم ان کی مدد کر لیں، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں، تاکہ یہ جو جھول ہے، یہ خلا ہے، وہ پوری ہو جائے. ہاں، تاکہ اللہ کرے یہاں عادت بن جائے مسجد کے اندر صفوں کے صحیح کرنے کا اہتمام زندگی کا عمل بنے. کہ کیا فرمایا کہ یہ یوں فرمایا کہ ایسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ایسے صفوں میں کھڑے رہتے کہ آستینیں گھس جایا کرتی تھی. آج سچ بتاؤ اس کے بارے میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے ذہنوں میں یہ چند کچھ ایام پہلے کچھ باتیں چل پڑی اور حالات کچھ دنیا کے تبدیل ہوئے اور کچھ معاملہ بنا کہ دوری اختیار کرو. یہ دوری اختیار کرنا دلوں میں دوری پیدا کرنا ہے. سمجھداری بات
ہاں ہمارے لیے ضروری ہے. ہم کیا کریں بھائی؟ ہاں کہ اندر میں اجتماعیت بڑھے. ہمارے ایک ایک عمل بڑا جاندار ہے, بڑا جاندار ہے, بڑا اثر رکھتا ہے اپنے اندر میں, اس کے اندر کی بڑی خیر ہے. اس لیے اسے معمولی نہ سمجھیں, اس کے اہتمام پر آویں تاکہ اس کے ذریعے سے دل جڑیں گے اور انشاءاللہ امت اجتماعیت پر آئے گی. اس لیے اگر کوئی ایسا موقع آ گیا تو اپنی یہ جماعتوں میں بھی ایسے مکبر بھی طے کر لیں کہ اگر کبھی لائٹ وغیرہ چلی گئی تو پیچھے لوگوں کی نماز خراب نہ ہو. ہر خطے کے لوگ مکبر طے کر لیں گے تو اگر مائک بند ہو گیا تو انشاءاللہ آسانی سے آواز پہنچتی رہے گی. اب اس کا مطلب بھی نہیں شور ہو جاوے. جن کی ذمہ اگر طے ہوا ہے کہ میں مکبر ہیں تو مکبر آواز ان کی بلند ہو, تلفظ یعنی الفاظ ان کے صحیح ہو, تو اس کے اعتبار سے ان کو طے کر لیں جو سمجھ سکتے ہوں, کیونکہ ان کے پیچھے لوگوں کی نماز کا معاملہ ہے, یہ بھی ایک عمل ہے. ہاں اس لیے دیکھو ہمارے سامنے تو بزرگوں کو اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت دیں, ایک ایک بات سمجھاتے ہیں, ایک ایک بات کہ بھئی ہماری اذان کیسی ہو, ہماری یہاں کی نماز کیسی ہو, ہمارے عمل کے اعتبار سے تعلیم کیسی ہو, ایک ایک بات سمجھاتے ہیں, ایک ایک بات. بھئی چوکیداری کرنے والے چوکیداری, بھئی کھلانے والوں کی ذمہ داری ان کے عمل کے اعتبار سے کیا ہو. کیوں ہر ایک کو سمجھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک موقع کے اعتبار سے ہر بات سامنے آوے, ہر ذمہ داری سامنے آوے, اور ہر موقع کے اعتبار سے لوگوں کے دلوں کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے ہر بات ان کے دلوں کے اندر جگہ پکڑ جاوے اور اللہ کرے ایک فضا اور ماحول بنتا چلا جاوے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. علماء کی مجلس میں علماء کو دعوت دے دیں, اسٹوڈنٹ کی خواص جو اس کو کھانے بلاتے ہیں اوپر والے سن کے بھائی ایک بات یہ ہے کہ دیکھو ہمارے یہاں ماشاءاللہ کل کی مجلسوں میں, آئندہ کل تو زونوں کی کارگزاری ہوگی, تو ہمارے یہاں خطے میں جو بھی زون کی جماعت یہ اپنی کام کر کے آئی ہو تو ان کو تو آج ہی ان کو جوڑ کر فکر مند کر دیں گے. بھائی کل صبح میں 100/150 میں جو ہے ان کی نماز ہوگی, فجر کی نماز وہی پڑھیں گے پوری جماعت, یعنی نماز سے پہلے وہ ضرورت سے فارغ ہو جائیں. ان کو کہہ دے رہے چلے جاؤ وہیں. جس زون کی جماعت ہے وہ زون کے اعتبار سے ساتھی فکر کر لیں کہ یہ کل صبح میں فجر کی نماز ان کی وہیں ہوگی, اور پوری جماعت, اور ہر زون کے 5 ذمہ دار ساتھی, 5 ذمہ دار ساتھی بھی جو ہیں وہ وہی زون میں 100/150 میں ہی فجر پڑھیں گے, تاکہ وہاں 10 بلا بھائی 10 آ جائیں, ہر زون کے 10 ساتھی. ہاں جو, اور تیسری بات جس میں بتاتے ہیں کہ بھئی اس لائن کے اعتبار سے جو کام کرنے والے ہیں مکاتب کے اعتبار سے, یا تو ماشاءاللہ جو ہیں ہم کہ بھئی باثر لوگ ہیں ان کو بھی وہاں لے لیں, تاکہ اس وقت کے اعتبار سے جو تقاضا سامنے آتا ہے کہ وہ محنت کے اعتبار سے وہ بستیوں کو وہ ذمے لینا, اللہ کرے کوئی کسی کے دل میں بات آ جائے اور وہ پورا کام ہو جائے ماشاءاللہ, تو اس ایسے مجمع کو وہاں پر لے کر فجر کی نماز پڑھانی اور وہیں پر مجلس میں شرکت کرنی ہے. پھر جو ہے اس کے بعد 10 سے 12 کے دوران میں بھی ہماری 3 مجلسیں لگتی ہیں. ایک تو ہوگی اس وقت میں علماء کرام کی مجلس, یہ لکھا ہوا ماشاءاللہ صاحب آپ دعوت دے کر آئے ہیں, اس کا کہیں یہ مجلس میں اعلان نہیں ہوگا, یہ تو اس وقت میں خطے وار جماعت ہے اس لیے اعلان کر رہے ہیں کہ یہ خطے کی جماعت میں فلان کی فکر کرے گی کہ ہمارے یہاں علماء کتنے ہیں, ہمارے جتنے بھی ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لائے وہ بھی, ہاں جیسے ائمہ حضرات ہیں, مدرسین حضرات ہیں, اور ائمہ حضرات ہیں, علماء ہیں, جو بھی ہیں جس شعبے میں بھی ہیں, تو اس کے اعتبار سے ان کو فکر کے ساتھ میں آج سے ہی ان کو وقت وصول کرنا, اور عبادت خانے میں ان کا عبادت خانے میں 100/150 میں علماء کا 100/150 کے پنڈال کے اندر میں انشاءاللہ ہوگا. تو اس وقت میں 10 بجے سے پہلے یہ وصول ہو جاوے, حضرات وہاں پہنچ جاوے, ان کے کھانے کا انتظام بھی وہی ہے. ہاں علماء کا, ہاں وہی علماء حضرات کا کھانے کا انتظام بھی وہی ہے, تو اس انداز سے ان کو دعوت دے کر وہیں پہنچا دیں. اور اسی وقت میں خواص کا ہوگا موقع کہ خواص کا جوڑ ہوگا, تو خواص کے جوڑ کے اعتبار سے ہم سب کے اعتبار سے یہ فکر ہو. اب خواص بھائی ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے تو جو ماشاءاللہ محنت کر کے آئیں لیکن کئی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں خطوں میں, تو ان کا ذہن بنا کر بھائی خواص کیسے ہوں جو دین کے اعتبار سے ان کے سامنے کوئی بات نہ ہو اور باثر لوگ ہوں, ہے نا, ماشاءاللہ وقت لگا ہوا مجمع تو ہے ہی ہے, تو ایسے لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان کو وہاں پہنچانا, اپنی قوم کے جس لائن سے بھی ہوں, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, یا تو کوئی قوم کے بڑے ہوں, ایسے لوگوں کو وہاں پر ہی عبادت خانے میں, وہ عبادت خانے میں وہاں پر پہنچانا ان کو فکر کے ساتھ میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور تیسری تو یہاں پر تعلیم کا عمل ہوگا صفات کے مذاکروں کے ساتھ عمومی مجمع میں ہوگا, وہ اس وقت میں تو وہ نہیں گئے ہیں جماعت میں جانے والوں, ٹھیک ہے 10 بجے, وہ بھی 10 بجے ہی ہوگا.
وہ 10 بجے ہی یہ ساری مجلسیں علماء کی بھی خواص کی بھی، اور اگر جماعتوں میں جانے والا مجمع ہے اس وقت کے اعتبار سے تو ان کو تشکیلی کمرے میں بھیج دینا ہے. چلے جانے والے 4 مہینے جانے والے وہ 10 سے 12 میں تشکیلی کمرے میں آ جائیں گے اور وہاں پر انشاءاللہ ان کے سامنے مذاکرہ ہوگا. تو ان کو فکروں کے ساتھ ابھی سے آج سے ہی محنت کر لیں تاکہ یہ کل تک پوری فکروں کے ساتھ بستر کے ساتھ آ جائیں اور پوری جماعت کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں. تو ان کو وہاں پر پہنچانا ہے تشکیلی کمرے میں. اور پھر جو ہے ظہر کی نماز کے بعد ہمارا 5 اعمال کے اعتبار سے مستقل مذاکرہ ہوتا ہے. یہ ہماری خطے وار جماعتیں ہیں اپنے ساتھیوں کی پوری جو ہے وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر یکسوئی سے بیٹھیں. یہ موقع ایسا موقع ہوتا ہے کہ وہ 5 اعمال کی اہمیت، عظمت، فضیلت یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں. اور پھر اب عزائم ہوتے ہیں. اللہ کرے وہ عزائم اور ارادوں کے اعتبار سے ہر سال ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ساتھی یہاں سے فکر لے کر جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے کچھ نہ کچھ مجمع، لیکن اگر ان کو سنبھال لیا تو اور آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم اسے ان کی قدر نہیں ہوتی تو ہاتھ سے چلے جاتے. اللہ ہمیں معاف فرما. اس لیے فکر کے ساتھ میں اس وقت میں اپنی مسجد اور جماعتوں زون وائز بٹھانا، زون وائز اسے اس وقت میں بٹھانے کی فکر کرنا تاکہ بعد میں ہمارے لیے سہولت ہو جائے، ان کو الگ کر سکیں اور مسجد وائز بٹھا کر ان کے عزائم لے سکیں. تو اس کی فکر کریں گے. عصر کی نماز کے بعد تو نکاح کی مجلس ہوتی ہیں، لیکن اس وقت میں اسٹوڈنٹ ٹیچر وغیرہ جو ہیں ان کا 100/150 میں ہی اثر پڑے ہوں. اثر کیونکہ اثر سے مغرب کا وقت بہت مختصر وقت ہے اور سردی کے زمانے کا وقت ہے تو بہت مختصر وقت ہوتا ہے ایسے بھی. تو اس وقت میں 100/150 میں جو ہے ہمارے پورے مجمع میں محنت کر کے اسٹوڈنٹ ہوں، ٹیچر حضرات ہیں اس لائن کے، ابھی سے جو فون کریں ان کو بلا لیں، محنت کر لیں. اتوار بھی ہے آج تو ماشاءاللہ، تو چھٹی کا دن بھی ہے تو آج سے ہی یہ شرکت کر لیں گے اور فکروں کے ساتھ میں وہاں پر ان کو پہنچانے کے اعتبار سے سوچ لیں. تو یہ ایک کام کرنا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اس وقت میں 100/150 ہی میں نماز پڑھانی ہے تاکہ وہاں ان کی مجلس ہو سکے، سارے مذاکرے ہوں گے، آگے عزائم ہو جائے. 100/150 میں 5 اعمال کی مجلس وہ تو آخری پرسوں فجر میں. تو پھر پرسوں فجر کے اندر میں جو ہے اس میں تو ساری مسجدوں اور جماعتوں کو، لیکن اس وقت میں ہوتا ہی عام بتائیں. اب یہ ہمارا مجمع جو ہے باہر نکل گیا چائے پینے کے لیے، وہاں چلا گیا، ادھر چلا گیا، پھر دھیرے سارے پہنچتے 100/150. ہمارے بزرگوں کا ذہن بھی پورا منتشر ہوتا ہے اور ان کو بڑا درد ہوتا ہے. یہ کیا، یہ آنا جانا تو پوری بات پورے مجمع کے سامنے نہیں آتی ہے. اس لیے پہلے سے ہمارے ساتھیوں کا ذہن بنا کر یہاں پر جوڑنے کے اعتبار سے فکر ہو جائے. یہاں تو بات ہوگی پورے عمومی مجمع کے اندر میں فجر کے بعد وہ مجلس ہونی ہے، لیکن جتنا مسجد و جماعتوں کا مجمع ہے، وقت لگا ہوا مجمع ہے، وہ سارے مجمع کو لے کر 100/150 میں ہی فجر پڑھنی ہے. یہ سٹال ہمارے ماشاءاللہ لگائے گئے اتنے سارے ہیں، یہ سہولت کے لیے ہیں کہ فجر سے پہلے سب مل جاتا ہے ماشاءاللہ. 4 کپ چائے پی لو، لیکن ہمارے امیر صاحب کہہ رہے ہیں 4 کپ کی چائے کی ضرورت ہو 4 کپ پی لو بھائی سردی کے موسم میں، لیکن بعد میں واپس جو ہے انتشار کا ذریعہ نہ بنے کہ اخیر تک یہ 9:30 بجے تک 9 بجے تک جتنا بھی وقت ہو جائے ہمارا مجمع وہاں سے ہلے نہیں. اپنی ضرورتوں کو اللہ کے لیے دباویں، ساری ضرورتوں کو فجر سے پہلے فارغ ہو جاویں اور فجر کی نماز 100/150 میں ہی پڑھیں. وہاں 5 عمل کی پوری مذاکرے میں شرکت کریں اور پھر آگے کے جو عزائم سامنے آئے اس عزائم کے اعتبار سے فکر کر لیں. کریں گے بھائی انشاءاللہ جی. ہاں یہ آخری مجلس میں جماعت میں جتنی ہر ایک کے سامنے ہے کہ ہماری کتنی جماعتیں جا رہی ہیں اجتماع سے، تو ان جماعتوں کا ذہن بنا کر انہیں پہلے سے ان کو آگے بٹھاویں تاکہ پھر جو ہے مسافر میں سہولت رہیں. اور آخری مجلس میں بزرگوں کی ایک ترتیب ہے کہ روانگی کی ہی بات ہوتی ہے، تو یہ سامنے ہوں گے تو یکسوئی سے سنیں گے. دور متفرق اور اگر وہ پھیل کر بیٹھے ہوئے ہیں تو یکسوئی تو نہیں رہتی ہیں، ظاہر بات ہے کام کی باتیں چلی جاتی ہیں حد سے. اس لیے اس جماعتوں کو، ساری جماعتوں کا امیر معاون کے ساتھ میں جو ترتیب بنا کر جو ہے ان کو آخری مجلس میں آگے کی طرف بٹھاویں تاکہ ان کے سامنے پوری بات آوے اور پھر مسافر کے اندر میں بھی سہولت رہے. تو کرو گے سب معاون بنیں گے نا اس لائن سے انشاءاللہ. وہ دو ساتھی بلانے وہ جو مائک آخری مجلس ہے نا جی، مائک، کرسی اور پلاسٹک باہر کے حصے میں بیرون جانے والے کون ہے اس کا، ان کو الگ جوڑتے ہیں، تھوڑا باہر پلاسٹک بچھانے کا. مائک وہاں لگا ہے، کسی کو ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دو، اس میں مائک کی لائن کا ہو تو